إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو جوانی کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑھاپے میں تو انسان وہ کیا کہتے ہیں، کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، توفیق تو اللہ ہی کی ہوتی ہے بڑھاپے میں بھی، لیکن اس میں تو انسان کوشش کرتا ہی ہے کہ اب جب میرے جانے کا وقت زیادہ قریب ہے تو میں اللہ کی عبادت کروں، لیکن اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اللہ کو دین کا کام، دین کے لیے آگے بڑھنا، یہ جوانی میں پسند ہے۔ محمد بن قاسم نے جو فتح کیا تھا سندھ کو، وہ 17 سال کی عمر تھی۔ کتنی تھی؟ 17 سال کی عمر میں، اور میرے خیال میں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 30 یا 35 سال تھی اور وہ مر گیا تھا۔ یعنی اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو دین کی عبادت اور دین کا کام وہ نوجوان نسل کا کام ہے، جوانوں کا کام ہے، یہ بوڑھوں کا کام نہیں۔ بوڑھے تو عبادت میں رہے، بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے نا کہ تم تہجد نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے۔ تو آپ جو نوجوان ہیں، ان کا کام ہے کہ یہ دین کے شعبے میں، ذکر کے شعبے میں، دعوت کے شعبے میں یہ بڑھ چڑھ کر آئیں۔ جس طرح ہم ہفتے میں یا مہینے میں ہم لوگ اپنی ایک ترتیب رکھتے ہیں نا، ہم لوگ کیا ترتیب رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، کسی نہ کسی سے ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ یار بڑا عرصہ ہوا اپنے پھپھو کے بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے رابطہ نہیں ہوا۔ اب نسبت کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داری۔ نسبت کیا ہوتی ہے کہ رشتہ داری۔ اب اپنی نسبت کو تبدیل کریں نا، اب نسبت یہ رکھیں یا میں ماموں کے بیٹے سے، چاچا کے بیٹے سے، دوست سے میرا بڑا عرصہ بات نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے ایک چیز دی ہے، مجھے اللہ نے اللہ کرنے کی توفیق دی ہے، میں کس طریقے سے اپنے پھپھو کے گھر والوں کو، ماموں کے گھر والوں کو، فلاں دوست کو، فلاں، میں ان کو ذکر پہ لگا دوں۔ جس ذریعے سے اللہ نے میرے مسائل حل فرمائے، اللہ ان کے بھی مسئلے۔ اب ان کے لیے ان سے بات آپ نے نہیں کرنی تھا، صرف آپ نے اس کو، آپ نے نیت کرنی ہے، اور بات آپ نے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کہاں گم ہو بھائی، آج کل آپ سے بات چیت نہیں ہو رہی، کیسے سسٹم میں ہے، اور دل میں نیت یہ ہو کہ میں اس کو فون اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ربط بحال ہو، میرے ساتھ اس کا تعلق بحال ہو، میرے ساتھ اس کا سسٹم بحال ہو، میرے ساتھ اس کی محبت بحال ہو، اور اس محبت کے پیچھے سسٹم یہ ہے کہ میں اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ دوں؟ اللہ کے ساتھ جوڑ دوں۔ تو جب آپ کی نیت یہاں سے، جو فیصلہ آپ یہاں سے لے کے چلتے ہیں نا، وہیں آگے سسٹم میں چلتا ہے، وہیں سسٹم میں آگے جو ہے نا، دل سے جو ہے وہ، یعنی آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے، یہاں سے نکلتے ہوئے آپ سوچتے ہیں میں فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں، میں جب جاؤں گا آگے اس کا موڈ خراب ہوگا تو اس کا موڈ خراب ہوگا۔ یہ انسانی دماغ سے ایک لہریں نکلتی ہیں جو اگلے کے دماغ میں جا کے اس سسٹم میں چلتا ہے۔ پھر ہمارے پاس حدیث موجود ہے، جیسا گمان ہوگا ویسے فیصلے ہوں گے۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ میں جاؤں گا اور آگے ماحول خراب ہوگا تو ماحول خراب ہی ہوگا۔ تو جب آپ یہاں سے فون ملاتے ہیں کہ میں اپنے فلاں شخص کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، کہ کسی طریقے سے یہ بھی ذکر پر آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اس کی وہ خود اپنے، دیکھو ہمارے لیے مسائل آسان ہیں، ہمارے لیے
چیز آسان ہے. آسان کیسے ہے کہ جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ اپنے مسائل بیان. انسان کو کسی کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کو اپنی پریشانیاں بتاتا ہے، اپنا دل اس کے سامنے کھول کے رکھتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے سے یہی چیز بنائی ہوئی ہے کہ میرے اپنے ہی اتنے مسائل ہیں، میں کس کو سنا، میری کوئی سننے والا نہیں، میں کس کو وہ کروں، میں کس کی سنوں. تو جب آپ کسی کی سننی شروع کریں گے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہمیں تو کوئی مخلص نہیں ملا. تو مخلص کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پھر مخلص کی پہچان میں نے جس کے ساتھ نیکی کی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے جس کے ساتھ بھی نیکی کی اس کے ساتھ زیادتی کی. تو پھر تم نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ اگر تو نے اس کا ساتھ چھوڑا تو مخلص تو تو بھی نہیں ہے، مخلص تو تو بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر تو مخلص ہوتا تو اس کا ساتھ نہ چھوڑتا، تو نے ساتھ چھوڑ دیا. دیکھیں اگر ہم سوچیں یہ سوچیں تو ہم تو صرف نیگیٹو چیز. پچھلی دفعہ میں نے کیا سمجھایا کہ میں آپ کو کہتا ہوں یہاں سے باہر نکل جاؤ تو 3 ریزن ہو سکتے ہیں، 2 غلط ہیں 1 صحیح ہے. اگر انسان گمان اچھا کرے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یار اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس نے میری نیکی کے بدلے میں جو نیکی میرے ساتھ نہیں کی، یہ پھنسا ہوا ہوگا، مجبور ہوگا، کسی ترتیب میں ہوگا، کسی سسٹم میں ہوگا، کسی معاملے میں ہوگا، اس وجہ سے اس نے نیکی کے بدلے میں نیکی نہیں کی ہے. تو جب آپ کا گمان اچھا ہوگا اور آپ اس کو جتائیں گے نہیں تو اگلی بار آپ کے ساتھ نیکی خود بخود کرے گا کہ یار میں اس کو کیا سمجھ رہا تھا اور یہ بندہ کیسے، مجھے تو اس نے کہا بھی نہیں. تو جب آپ لوگوں کو محبت دینا شروع کریں گے تو لوگ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جڑنا شروع، پھر آپ کے سامنے وہ اپنا دل لے کے آئیں گے، اپنے راز لے کے آئیں گے. لیکن پھر یہ نہیں کہ کسی کا کوئی راز پتہ چل جائے کہ وہ اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھے اور اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا ہو کہ ہاں جی فلاں کے ساتھ تو یہ مسئلے ہیں اور جناب یہ تو اس کے راز پھر مسجد میں اعلان ہو رہا ہو. تو اس کے رازوں کو راز بھی رکھنا ہے، اس کے رازوں کو اپنے سینے کو مدفن بنانا ہے، لوگوں کے رازوں کا، لوگوں کی پریشانیوں کا. کسی کو جج نہیں کرنا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو یار وہ دیکھو فلاں میں، آپ ایک سلسلے میں چل رہے ہیں، ایک سسٹم میں چل رہے ہیں. کہیں آپ فرمایا نا کہ اگر آپ نے کسی کو دل میں برا خیال کیا تو آپ کے دل میں برا خیال آنے سے پہلے آپ اللہ کی نظروں میں گر جائیں گے. یار یہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، یہ تو اتنا بڑا ولی ہے، یہ تو اتنا بڑا فلاں باتیں کرتا ہے، اور جب جناب دیکھو تو اس کے اندر یہ خامی ہے. تو وہ اس کی ایک خامی تو ہم گردان رہے ہیں اور اپنی 10-50 خامیوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر وہ انسان ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر خامی ہے تو بیٹھ کے دعا مانگو، اللہ اس کی یہ خامی دور فرما. اس سے آپ کے آپسی تعلق میں کسی کی تلاش تو ختم کر دو نا، کسی کی تلاش تو ختم کر دو کہ اگر آپ کو مخلص نہیں ملا تو اس کو تو مل جائے. کسی کے لیے تو آپ اس کے ہمدرد بن جائیں نا، کسی کا درد تو اپنے سینے میں لے لینا. جب آپ اس کا درد سینے میں لے لیں گے آپ نے اس کا دل لے لیا، آپ نے اس کی محبت لے لی. جب اس کی محبت لے لی، اب اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جس راستے پہ لے جاؤ وہ چلا جائے گا. کسی کا دل لینا ہوتا ہے. یعنی اب آپ اگر نوٹ کریں نا تو جو حضرت سے ڈائریکٹ ملیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، عجیب سسٹم ہے. میں حضرت کے بعد حضرت نے اسپیشل مجھ سے پوچھا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یہاں آئے ہو واپس کیسے جاؤ گے، یہ کیسے کرو گے، وہ کیسے کرو گے. تو حضرت نے مجھے توجہ دی ہے، خاص توجہ دی ہے. تو کتنا خوش ہوتا ہے. تو وہ اپنا دل دے کے آ جاتے، یار یہ بزرگ ہے، یار محبت ہے. وہ اس محبت کی وجہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم تھوڑا سا وہ بندہ پیچھے ہٹتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار بس گیا ہے، چھوڑو پر ہمارے کیا پرواہ ہے. اس کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے دعا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ نہیں رہے،
اب اگر ہم دیکھیں تو اجتماع سے پہلے ہمارے پاس سسٹم یہ تھا کہ ہماری اس خانقاہ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی تھا نا. آج ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یا جو لوگ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ فیض النور شروع کی تھی وہ آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ ان کی کمیاں کمزوریاں ہیں تو ہماری بھی، ہم نے بھی تو مڑ کے نہیں پوچھا کہ بھائی ہمارا فلاں آدمی نہیں آیا، فلاں آدمی نہیں آیا، فلاں آدمی نہیں آیا. ہم اپنی خانقاہ میں کچھ ٹائم پہلے آئیں، بیٹھ کے مشورہ کریں کہ یار جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے، دیکھو غلط فہمیاں شیطان ڈالتا ہے. جب آمنے سامنے بندہ ہوتا ہے نا، آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے نا، عرصے بعد آپ کی اس کی ملاقات ہو، تو جب وہ آپ کو بتاتا ہے میں یہ نہیں تھا، میری یہ مجبوری تھی، تو پھر آپ بندہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا ہو تو یار یہ تو پھنسا ہوا تھا اور میں جناب جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ جی اس نے خراب کر دیا، اس نے خراب کر دیا، اس نے خراب کر دیا، تو ہم نے مڑ کے کوشش ہی نہیں کی کہ یار اس کو. اب جس ایک آدمی کو 10 بار آپ سمجھا چکے تو وہ نہیں سمجھ رہا، اس کی بات اور ہے. لیکن جس کو ہم نے سمجھایا ہی نہیں، جس کے پاس ہم گئے ہی نہیں، جس سے ہم نے پتہ ہی نہیں کیا، اس سے جا کے بیٹھیں تو صحیح، اس سے پوچھے تو صحیح بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، تو کیوں نہیں آیا؟ استاد سے ناراض ہے، سلسلے سے ناراض ہے، کام تیرا نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے مانگے اور اسے اللہ نہ دے. اللہ ان کو دے رہا ہے جو اللہ سے نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، اپنے ساتھیوں سے پوچھیں بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تمہارے ساتھ ایک آدمی 2 ہفتے آتا ہے، 3 ہفتے آتا ہے، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں نہیں آیا. ہم کہتے ہیں نہیں آیا نہیں آیا. مجھے خود پوچھنا، بعض اوقات ساتھی ہے یار میں نہیں گیا تو استاد ہی ڈانٹیں گے، وہ ڈانٹ کی وجہ سے آتے ہیں. بھائی بے شک ڈانٹ کا ڈر ہو، لیکن دل میں جب نکلو تو یہ کہ یار میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، استاد جی کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں. فائدہ آپ کو تب ہوگا. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے میرے شیخ نے فرمایا کہ جاؤ تھانہ بھون میں جا کر بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا کہ حضرت میں کیا کروں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس کیا ہے اور میں نے کیا چیز جو ہے نا وہ کرنی ہے. 25 سال بعد جا کے مجھے پتہ چلا کہ میرے شیخ نے مجھے کیا دیا ہے، میرے شیخ نے مجھے کیا دیا. یہ چیزیں آج نہیں معلوم ہوں گی، اسے آج نہیں پتہ چلتا. یہ 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، یہ 25 سالوں کی بات ہے. خود بھی چلنا، دوسروں کو بھی چلانا، محنت کرنی، آگے بڑھنا ہے. اب جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بچے نہیں چھوڑ سکتا. بھائی کس نے کہا ہے چھوڑو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہاری مال اور تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب انسان اپنے آپ کو اس پر لائے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پیر والا سسٹم یا یہ جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے، یہ دین ہے. سب سے پہلے اس کو دین سمجھ لیں کہ یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے. اب یہ نہیں کہ ہم اگر اس کو پورا دین سمجھ لیں تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ باقی سلاسل والے دین میں نہیں ہیں. جیسے حضرت نے بڑی بات فرمائی نا، فرمایا کہ حنفی ہونا یہ دین کا، اسلام کا حصہ ہے، پورا کا پورا اسلام نہیں ہے. حنفیت اسلام میں ہے. حنفیت کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. اسلام حنفیت میں نہیں ہے، باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی اسلام کا جز ہے، جو مسالک ہیں. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو جب ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے، اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، تو شروعات میں انسان تیار اس کے لیے ہو کہ اللہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں. تو اللہ اتنا ہی کام لے گا جتنا آپ کر سکتے ہیں.
جو لوگ پرانے جانتے ہیں، یا امجد بھائی یا جتنے بھی جن کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے، دکان سے 5 منٹ جو ہے نا نکالنے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا تھا کہ یار میں کیسے نکلوں گا، میں یہ کام کیسے کروں گا، میں مریض کو کیسے چیک کروں گا، میں خانقاہ میں کیسے بیٹھوں گا، میرے والد صاحب کے معاملات، چیزیں ساری. لیکن خلافت ملنے کے بعد حالات نے، ترتیبات نے ایسے پلٹ کھائی کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. آج 5 منٹ دکان کو دینے مشکل ہوتے ہیں، تو یہ میرا کمال تھوڑی ہے. میں اپنے والد صاحب سے اتنا ڈرتا تھا کہ یار ذرا سی بھی وہ کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی تو پھر بھی تھی، لیکن اپنے دل میں یار ہو نہیں. تو ہم ذہنی طور پہ، دلی طور پر تیار ہوں کہ یا اللہ، باقی اللہ وقت بھی خود نکالے گا، اللہ رزق بھی خود دے گا، اللہ معاملہ. آپ دلی طور پہ تو تیار ہو نا. جب آپ دلی طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اپنا لیے راستہ کیا کر لیا؟ اب راستہ ہی بند ہو گیا. آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے. ایک آدمی خود ہی ہار کے بیٹھ گیا ہے کہ بس یہ کام ہو نہیں سکتا، میں جا ہی نہیں سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا. تو ابھی خود اس سے اللہ کام کیسے لے گا؟ اب جو روز یہ مانگتا ہے کہ اللہ میرے سے کام لے لے گا، تو فرمایا کہ دنیا اللہ سے مانگتے ہو، دنیا اللہ دے دیتا ہے. ہدایت مانگو گے اور کام مانگو گے تو اللہ تم سے کام نہیں لے گا. پھر ساری چیزیں نظام اللہ خود بناتا ہے. انسان ہاں سمجھو یہ کہ جو اب بھی میں کر رہا ہوں وہ میرے سے اللہ کروا رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا ذکر، میرا قرآن، میری نماز میں خود پڑھ رہا ہوں، فرمائیے جو ہمارا ایمان بچا ہوا ہے یہ اللہ کے فضل سے بچا ہوا ہے. ورنہ جس شیطان اور ابلیس نے امام الانبیاء کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، تبع تابعین کو دیکھا، اولیاء کو دیکھا، اس کے سامنے میں اور آپ کیا چیزیں ہیں؟ ہمارا ایمان تو وہ چٹکیوں میں لے جائے. لیکن بچایا کس نے ہوا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے. اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں چل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں. کروڑوں لوگ موجود ہیں، ہر ایک اپنے کام میں مصروف ہے، ہر ایک اپنی ترتیب میں مصروف ہے. ہم یہاں کیوں بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے، یا آپ کیوں آ گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے؟ اللہ کا فضل ہے تو ہم آئے ہیں. جو آدمی پورا ہفتہ یہاں سے جاتے ہوئے ٹھیک ہے حاضری لگ گئی، ختم ہو گیا سسٹم، پورا ہفتہ مانگے یا اللہ میری جمعے کو ہے، میں نے خود بھی جانا ہے، ساتھ میں 2-3 لے کے جانے. یہاں آنے کے لیے تو فیض و نور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہم کسی کو بھی ساتھ لاتے، آؤ یار وہاں پہ کھانا کھائیں گے، ذکر کریں گے. اب اس کے دل میں خود شوق پیدا ہوگا، یار میرا تعلق اللہ سے بننا چاہیے، یار مجھے ترتیبات ہونی چاہیے. کہنے میں کہ یار چل، جو پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ یار ہم گئے تھے وہاں، یہ بات ہوئی تھی وہاں پیسے. جب آپ چیزیں بیان کریں گے وہ خوش ہوگا. اس کے سامنے حضرت کے بیان لگائیں، یہاں کا بیان لگائیں، عقیدت تحاوی کی جو کلاس مفتی صاحب لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس حصے کو کوئی ایک بات بھی کسی تک پہنچ گئی تو وہ اس ایک پر عمل کرنے والا بن گیا، تو آپ کے لیے تو ذریعہ نجات بن گیا. ہر آدمی کا پورا حصہ تھوڑی ہوتا ہے، لیکن محنت تو کرو گے نا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے روزے پہ نہیں جا رہے، چلے پہ نہیں جا رہے، لوگ تو موجود ہیں، دعوت کا میدان تو موجود ہے، دعوت ہم نے دینی. ہم اپنے گھر میں لوگوں کو ذکر کروا رہے ہیں، نہیں میری ماں، میری بہن، میری بیٹیاں یہ کر رہی ہیں، یہ نہیں کر رہی، میرے رشتہ دار یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اب سارے کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب وہ اللہ کا نام لے گا دن میں سینکڑوں بار، تو کیا اللہ اس کی نہیں سنے گا؟ فرمایا ایک دفعہ جو اللہ کا نام لیتا اللہ 70 دفعہ اس کو بول میرے بندے، بول میرے بندے. تو یہ جو ہر وقت آپ نے لگایا ہوا ہے ٹک 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 آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ آپ کی طرف سے رحمت کی طرف نگاہ سے نہیں دیکھتے ہوں. کچھ چیزیں فرمایا، کچھ چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، لیکن ہمارے لیے اچھا کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. فرمایا کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑ دو؟ اللہ کے ساتھ جوڑ دو. تو لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بنانا ہے، اور اپنا مضبوط کرتے چلنا جانا ہے، اور ان کا بنانا ہے. اپنے خواب، اپنی کیفیات، اپنی ترتیبات آ کے بتایا کریں. ہم جمعے کو آتے ہیں، جمعے کو رش ہوتا ہے، 2 منٹ بعد ہوتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں. یہ خانقاہ جو بنائی جاتی ہے یہ خانقاہ ہماری ہے. ہم آ کے یہاں بیٹھ، جب آپ پریشان ہو چپ کر کے آپ خانقاہ میں کوئی بھی موجود نہیں، یہاں 10 منٹ آ کے بیٹھو، 10 منٹ بعد آپ پرسکون نہ ہوئے تو میرا نام تبدیل کر دیں. جہاں اللہ اللہ ہوتا ہے وہاں سکون کیوں نہیں ملے گا؟
باقیوں کو چھوڑو، میں خود جب 7 گھر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے چپ کر کے آ کے خانقاہ میں بیٹھ جاتا ہوں، 15-20 منٹ بعد بالکل یہ فریش ہو کے پھر گیا اندر بیٹھ گیا۔ کیوں کہتا ہوں کہ یہاں موبائل مت استعمال کرو، ویڈیوز مت دیکھو، اس کی وجہ یہی ہے، روحانیت چلی جائے گی۔ جب آپ آئیں گے یہاں آپ کو یا باہر بھی وہی کام کرو، اندر بھی آ کے وہی کام کرو گے تو آپ کو وہ کہاں سے ملے گا سکون؟ جب آپ یہاں بیٹھیں گے آپ کو کہیں گے، باہر سے بندہ آتا ہے، میں موجود نہیں ہوتا ہوں، وہ آ کے بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں یار 15-20 منٹ بعد وہ خود کہتے ہیں یار آپ کی خانقاہ میں عجیب سکون ہے، یہاں بیٹھ کے سکون ملتا ہے۔ کئی خواتین یہاں پہ آتی ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ ہم نے جی آپ کی خانقاہ میں بیٹھنا ہے، بس سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ اللہ کے ذکر کی برکات ہیں، اس گھر کی برکات نہیں ہے، میری برکات نہیں ہے، یہ جو سلسلہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور یہاں بیٹھ کے جو ہم اللہ اللہ، یہ صرف میری خانقاہ نہیں، یہ کوئی بھی خانقاہ ہے ہماری، آپ اس میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، صرف شاذلیہ کی نہیں، شاذلیہ میں برکات اس لیے زیادہ ہیں کہ ذکر زیادہ ہے۔ جہاں جہاں اللہ اللہ، مسجد میں آپ چلے جائیں، مسجد میں آپ بیٹھ جائیں، آپ کو سکون ملے گا۔ سکون اللہ نے انہی جگہوں پر رکھا ہے، ہم دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہیں، یہ ذکر اللہ نے جو نکالا یہ ہمارے، کیونکہ ذکر سے اس میں سکون ہے، اللہ نے رکھا ہے، دلوں کا اطمینان اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ اپنے ذکر میں، اسی لیے چلتے پھرتے کا ذکر دے دیا کہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دماغ جو ہے وہ شیطان کا، خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے، 100 سوچیں ہوں گے، اور جب آپ کا دماغ دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوئی، اللہ کرے گا نا، مجھے کیا ٹینشن ہے، مجھے کیا پریشانی، اللہ سے ہو جائے گا، معاملات چیزیں ہو جائیں گی۔ اب یہ کیفیت اپنے اندر بھی پہلے، اب آپ خود یہ چیزیں سوچ لیں، سائنس کا قانون ہے، سائنس کا قانون ہے۔ اب جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں نا تو ایک طاقت کو پلس میں ڈال لو اور ایک کو مائنس میں ڈال لو، تو باہر سے ایک کہتا ہے نواز شریف نے یوں کیا، اوہ نگران وزیر اعظم نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، تو اللہ ہمیں بھول جاتا ہے، سارا کچھ تمہارا کشمیر، سارا کچھ تمہارا امریکہ نے کیا ہے، تو اللہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ سارا کچھ فوج کر رہی ہے تو اللہ کہاں ہے؟ گمان پر فیصلے ہیں بھائی، کس پر فیصلے ہیں؟ جب آپ کہیں گے نا کہ اللہ کرتا ہے تو اللہ آپ کو کر کے دکھائے گا، جب آپ ہی کہتے ہیں کہ فلاں کرتا ہے تو اللہ آپ کے گمان کے مطابق انہی سے کرواتا ہے۔ آسان ملا ہے اس میں وہ چیز، ہندو کہتا ہے کس سے ملتا ہے؟ ہنومان سے ملتا ہے، ہندو کہتا ہے مجھے اس سے ملتا ہے، رام سے ملتا ہے، تو اللہ کس سے دلوا رہا ہے اس کو؟ اسی سے دلوا رہا ہے نا، دے کون رہا ہے؟ تو جب ہم گمان کریں گے کہ اللہ ہمیں دے گا تو پھر اللہ انہی کے ذریعے سے وہ صحیح فیصلے فرما دیں گے، معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں۔ ہم پرانی چیزوں کو دماغ میں بٹھایا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، آگے بھی ایسے ہوگا، ہم کہتے ہیں اللہ تو کرتا ہے لیکن، مگر جی آپ دیکھیں نا دنیا کا دستور ہے نا جی، مگر آپ دیکھیں نا جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے نا، اور بھائی ہم سے نہیں ٹھیک ہو سکتے، ہم ان کے دلوں کو تبدیل، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ادھر پھیروں ادھر پھیروں۔ تو یہ جو باہر چیزیں آپ سنتے ہیں تو وہ نیگیٹو 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 نیگیٹو، وہ اللہ ہمارے دماغ سے دل سے محو ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں 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 یہی کرتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں ہم جو نفسیاتی ہوتا ہے نا، ہر جگہ وہ یہ ہوا تو یہ شیطان، اب یہ شیطان آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ گیمیں کھیلتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا جی کوئی چیز گم گئی، فوراً کہے گا تیرے اوپر جادو ہے نا اس لیے تیرا جوتا گم گیا ہے۔ اچھا گھر میں جو وہ ایک لڑکی ہے، اسے میری ادھر کینیڈا میں ہوتی ہے، اس کے گھر میں کوئی چیز گم گئی، تھے وہ میرے پیچھے جو شیطان ہے اس نے چیز گما دی، میں نے کہا شیطان تیرا بیٹا ہے، اسے بھی تو پوچھ لے، ہر چیز ان پہ مت ڈالو نا،
کچھ اللہ نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ معاملات تو ہمارے آگے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں نا. اب جیسے جی یہاں سے باہر سے موٹر سائیکل گم ہو گیا تو ہم کیا کہیں جی یہاں پہ تو چونکہ ہم لوگ علاج کرتے تو شیاطین پیچھے پڑے تو شیاطین بائک لے گئے. ہاں کیونکہ جی ہم تو علاج کرتے تو ہمارے ساتھ تو جادو جنات والا کام ہے نا, جن آ کے موٹر سائیکل کھین گیا. تو بھائی کچھ چیزیں تو آپ جو اچھی کر رہے ہیں تو جہاں جنوں میں وہ چیز شیاطین موجود ہے وہاں انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں. تو ہر چیز کو ادھر مت ڈالو. کچھ چیزیں ظاہر میں اللہ نے عقل کی, ہر چیز دم سے یا اس سے تو نہیں, اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا, اس عقل کو استعمال کریں کہ ہم نے یہ چیز کس طریقے سے کرنی ہے. اس کو کس اللہ نے یہ جو پولیس کا نظام, اگر مثال ہے کہ ان چیزوں کو صرف عاملوں سے چیز ہوتی تو پھر صحابہ نے پولیس کا نظام کیوں بنایا, صحابہ نے ڈاک کا نظام کیوں بنایا. جو آپ یہ جو موبائل کا جو ترتیبات کر رہے ہیں نا, جس میں ہم موبائل دیکھتے ہیں, ویڈیو میں دوسری چیزیں, تو یہ ٹیلی پیتھی میں اور ہپنوٹائز میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان یہاں پر بیٹھ کر یا مراقبے میں بیٹھ کے جو ہے انسان ساری دنیا میں کسی حصے میں گھوم کے آ سکتا ہے. تو پھر موبائل فون کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے آپ کی چیزیں اٹھائیں, ان کو سائنس کا نام دے کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی بلے بلے انگریزوں کی بلے بلے, اور اپنے اکابر کی جو چیزیں وہ ہم نے چھوڑ دی. تو کچھ چیزوں کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے, ہم کچھ کا باطن کو. یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے ظاہر میں کیا کرنا ہے اور باطن میں کیا کرنا ہے. ہم جب باطن میں گھستے ہیں تو ہم ظاہر کے اصولوں کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ, جب آپ ظاہر کی چیزوں کو, سبب جو ہے نا یہی توکل کیا ہے, ہمارا توکل یہ نہیں ہے کہ جائز سبب کو چھوڑ دو. توکل یہ ہے کہ جائز سبب کو اختیار کرو اور ناجائز کو چھوڑ دو, یہ توکل ہے. جب جائز چیز کو آپ اختیار کریں گے اور اس کے ساتھ جب آپ اپنا عمل کریں گے, قرآن پڑھیں گے ترتیب. ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ مجھے روٹی دے گا, اللہ مجھے روٹی دے گا, تو پھر کام ہی نہیں کرتا, مشقت ہی نہیں کرتا. اب اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ گھر میں اگر بیٹھتے بھی ہیں اور ان کو اگر اللہ دے دے تو دین کی خدمت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب یہ اللہ وہ بھی محنت تو کر رہا ہے نا, اللہ سے مانگ رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تو محنت تو کر رہا ہے نا. لیکن وہ ایک دن میں ملتے بھی نہیں ہیں, کتنی دن بھوکے پہ پیسے گزارنے پڑتے ہیں. پھر غیب سے آتا, غیب سے لینا آسان نہیں ہے. وہ حضرت والی بات ہے, ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, حضرت یہ جو غیب کے خزانے کھولتے ہیں اس کے لیے کوئی عمل ہے؟ ہاں ہے. ہمارے فلاں دریا پر چلے جاؤ, یہ عمل کرنا ہے, اور پانی جو ہے وہ ناف تک ہو, اور اس طریقے سے. کہتے ہیں حضرت میں ڈوب تو نہیں جاؤں گا. واہ واہ, عمل بھی مانگتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے. ہاں اتنا آسان ہے. بزرگوں نے اس کے اوپر محنتیں کی ہوتی ہیں, ایسے تھوڑی مل جاتی ہیں یہ چیزیں. ہمیں چونکہ حضرت نے ہر یہ فیض نور حلوہ کر کے دے دی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ایسے حلوے میں مل جائے, ہر چیز ایسے حلوے میں مل جائے. یہ چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہوتی جتنی ہمیں لگ رہی ہوتی. یہ تو اب میں یقین مانے, میں آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو قدر اس لیے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سے پیچھے سے دھکے کھا کے آئے ہوئے ہیں نا. اب تو یار یہ جو استاد جی کہہ دیتے ہیں, وہ ایک آج آیا نہیں تو نام میں نہیں لیتا, لیکن چلو کسی سے مثالوں سے باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. تو اس کو میں نے کہا تیری گاڑی بک جائے گی, ٹینشن نہیں لے. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں, میں اللہ خیر کرے گا. تو میرے سامنے تو نہیں کہتے استاد میں دماغ خراب ہے, اللہ خیر کرے, میں بھی تو کچھ کر سانا کر, پھر جو بولے وہ کنڈی کھولے. اب جو کہتے ہیں نا میں کر لوں گا, تو پھر اللہ کہتا ہے کر, ہوگا تو وہی, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت, ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. شاید میں نے کہا چل کچھ نہیں, ٹک ٹک تو لگا ہی رکھنا, وظیفے پہ تو لگا رہے. اب وہ تیار ہو گیا کہ وہ گاڑی 3.5 لاکھ 6 لاکھ کی گاڑی 3.5 لاکھ میں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا. بھائی میں پیسے دینے ہیں, کسی طریقے سے میری جان چھوٹے. جس سے لی دی وہی واپس آ گئے, کیونکہ اس میں سے تھوڑا سا گاڑی میں وہ ڈاکومنٹ کا مسئلہ آ گیا. اس نے کہا یہ واپس کر. میں نے کہا جی یہ واپس کرو.
اب یہ ڈرا اتنا ہوا تھا کہاں 3.5 لاکھ میں گاڑی، تو اس نے وہی گاڑی جو 6 میں تھی ان کو 5.5 میں واپس کی۔ میں نے کہا یہ بھی تو نے غلطی کی، تو ان سے 50,000 لیتا کہ تم لوگوں نے غلط گاڑی مجھے دی ہے۔ کہتے جی میں تو ڈرا ہوا تھا، مجھے تو یہ صرف 50,000 کا 3 لاکھ کے نقصان سے 50,000 پہ آ گیا، تو میں نے تو شکر کیا، میری جان چھوٹ گئی۔ تو اللہ کر سکتا ہے نا، اللہ قادر ہے، لیکن اب جب آپ ظاہر پہ دیکھیں گے تو شیطان دماغ میں اس میں اللہ کا کیا کمال ہے، گاڑی واپس ہوئی ہے نا۔ لیکن اس وقت جب پھنسا ہوا تو اس وقت کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ بھی کرے گا اسباب کے ذریعے سے۔ ہر دفعہ آپ کو کرامت نظر نہیں آئے گی کہ جیب میں سے پیسے نکلیں گے، لیکن وہ سبب، وہ طریقہ جو پہلے آپ کو کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا، نظام بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، حضرت نے ایک دفعہ فرمایا شاذلی 27 دن آرام کرے گا، 3 دن کام سے وہ سارا مہینہ کھائے گا۔ ہم کہتے ہیں مریض نہیں آتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، مریض نہیں آتے۔ تو بھائی مریضوں کا مسئلہ نہیں ہے، کام پر دھیان دو۔ کام کیا ہے، لوگوں کو ذکر پہ لگانا ہے۔ جو پیسوں والا مریض ہے وہ اپنی ترتیب پہ آئے گا، کس پہ آئے گا، اپنی ترتیب پہ آئے گا، لوگوں کو ذکر پہ لانا ہے۔ بعض چیزیں جو مرکزی خانقاہ میں ہوتی ہیں اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ نے اپنے اندر نہیں لانی۔ آپ کے پاس جب غریب لوگ آئیں تو ان کو دم کرو، ضروری نہیں ہے پیسے نہیں دینے تو مجھے دم نہیں پانا ہی۔ کبھی کسی کو یہاں سے ہم نے اس لیے تو نہیں اٹھایا کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم تجھے دم نہیں کرتے، نہ حضرت نے اٹھایا، ہاں اس کو اگلی بار آئے گا پیسے ضرور لے کے آئے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ قیمتی چیز کی قیمت، مجھے ایک نے کہا نا یہ 50 روپے لے لو، میں نے کہا دینے ہیں تو فیس پوری دو ورنہ یہ 50 مت دو، یہ کسی غریب کو دے دینا۔ کیا کرنا، کسی غریب کو دے دینا، میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا اتنی خوشی میرے سے برداشت نہیں ہوتی، تم مجھے اتنی خوشی نہیں دو، صحیح ہے، کسی غریب کو دے دو، اس پہ خوش ہو جائے گا۔ میرے تو 300 روپے وہ خالی میرے بچے کھا جاتے ہیں، تیرے 50 کا میں کیا کروں گا۔ ٹھیک ہے دینے ہیں تو دو، نہیں تو تم غریب ہو، تم کہو میرے پاس نہیں ہے میں نہیں لیتا ہوں تم سے۔ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے، کس پہ ہوتا ہے، اگلا آپ کو کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، بولے ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، جو کہتا ہے میں غریب ہوں میں دے نہیں دیتا، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم امیر سے نہیں مانگتے، یار یہ ناراض ہو جائے گا، اس سے میں 100 کام اور نکلوا لوں گا، فیس نہیں لیتا ہوں۔ یہاں خرابی ہے کہ ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی یہ جو عاجزی آپ لوگوں کے سامنے کریں نا، یہ فیس آپ کی وہ عاجزی توڑتی ہے کہ لوگ اب بہت اچھا ہے پیسے نہیں لیتا، پھر وہ نظروں میں ایسا آتا ہے نا، وہ جو کام کر رہے تو سارے کام بند ہو جاتے ہیں۔ غریب آدمی آ جائے وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کسی کا علاج نہیں چھوڑیں گے، لیکن جس کے پاس ہیں اس کو مت چھوڑ دے، تو دے، یا جو اعتراض لے کے آتا ہے نا اس کو بول دوسروں کے لیے 1000 ہے تیرے لیے 2000 فیس ہے۔ وہ اپنی فیس معاف کرانے کے چکر میں آپ سے اعتراض کرے، اس کو بولو ابھی تو علاج کرانے آیا ہے، ابھی کیا کرنے آیا ہے، ابھی علاج کرانے، ابھی علاج کے پیسے دے، پھر کسی وقت آنا تجھے تیرے اعتراض کا جواب دوں گا کہ پیسے لینا کہاں سے ثابت ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے 3000 فیس دیتا ہے، اس سے کبھی نہیں پوچھا کہ حلال ہے کہ حرام، یہاں آ کے سوال کرو کہ حلال ہے۔ پھر جو کتابیں مرکز کی طرف سے چھپی ہیں ان کو آپ پڑھتے نہیں، ان میں تمام اعتراضات کے جوابات ہیں، اپنے شیخ کے بیانات کو سنتے نہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ کس طریقے سے، پھر اپنے گروپوں میں بھی یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں، کون سی سوال پوچھو دلیل کے ساتھ کوئی چیزیں۔ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو پھر آپ وسوسوں میں پڑو گے، آپ کو کوئی چیز کسی جگہ پہ وسوسہ تنگ کر رہا ہے، گروپ میں سوال کرو، گپ شپ گروپ ہم نے کس لیے بنایا، شیوخ کو کس لیے اس میں نہیں ڈالا کہ آپ لوگوں کو جھجک نہ ہو، آپ سوال اس میں پوچھیں کہ بھائی ہاں یہ سوال نہیں ہے کہ اب جیسے وہ رات کو ایک نے پوچھا جی کہ جو ہے نا وہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یعنی یار یہ علماء کی بحث ہے، فروعی مسائل ہیں، آپ جتنے ہیں وہ جتنے ہیں اتنے رہیں۔ اب اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں تو وہ ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ جس پہ آپ مطمئن ہیں ایک مفتی سے، آپ اس سے سوال جا کے اپنے اس کے وہ سوال پوچھ لیں، بات ختم ہو جائے گی۔
لیکن آپ جتنا اس پہ آگے وہ جائیں گے پھر اس میں سے وہ ایک اپنی دلیل دے گا، دوسری اپنی دلیل دے گا، وہ جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اتنا تو پھر ہم میں ہے نہیں نا کہ ہم اس کو اس طرز پہ برداشت کر سکیں کہ فروعی مسائل میں ایک اپنی دلیل دے، دوسرا اپنی دلیل۔ صحابہ کا اختلاف کیسے رہا، دل برے نہیں ہوئے۔ دیکھیں سب سے بڑا اختلاف یہ اللہ نے سمجھایا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ، بڑا اختلاف ہے لیکن ان کے دل برے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دکھا دیا کہ فروعی مسئلہ تو ایسا ہے کہ فروعی مسئلے میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے جناب وہ ہم سے کوئی سوال پوچھ لے تو ہم اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، تو جب تک مر سے نہیں دیتے میں دل تو گل کٹنی نہیں، میرے کو سوال کیوں کیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان بیسک پہ چلتا ہے، وہ چیزیں سیکھ کے پھر انسان کسی سے اس معاملے کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ یہ علم ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے، اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، یہ بیانات سے آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب آپ نے ایک کام شروع کیا نا، تو جو کام آپ نے شروع کیا اس کے بارے میں دین آپ کو کیا کہتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں جو پیسے لے رہا ہوں میں یہ کیسے لے رہا ہوں، اس کی دلیل میرے پاس کون کون سی ہے، میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ ذکر کہاں کہاں سے ثابت ہے۔ لیکن یہ چیزیں کب ہوں گی، جب آپ صحبت کریں گے، جب آپ بیانات کو سنیں گے، اپنے شیخ کے بیانات کو سنیں گے، اپنے معاملات کو سنیں گے، تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس میں آ جائیں گی۔ لیکن جب آپ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو یہ چیزیں پھر آپ وسوسوں میں پڑیں گے۔ جب آپ سے سوال کوئی پوچھے گا، جب آپ سے کوئی سوال پوچھے گا تو جواب دینے کی بجائے آپ وسوسے میں چلے جائیں گے کہ یہ تو مجھے حدیث سنا رہا ہے اور میں تو اپنے شیخ کا یا اپنے استاد کا قول بتا رہا ہوں، تو حدیث وہ کہتا ہے حدیث معتبر ہے یا تیرا استاد معتبر ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو حدیث آپ کو اس نے سنائی، اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ حدیث کب نازل ہوئی۔ جیسے ایک گروپ میں چلی تھی لیکن کچھ ساتھی نئے بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے فرمایا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا جس میں 9 لوگ موجود تھے، 8 لوگ جو ہیں ان کو بیعت کیا اور 9ویں کو نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تعویذ موجود تھا۔ اب اس نے کہا جی یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیعت ہی نہیں کیا۔ اب اس نے سیاق و سباق نہیں بتائے، آپ لوگ پریشان، یار واقعی یار یہ تو یہاں تو تعویذ منع ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کے سیاق و سباق کو پیچھے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیعت کس چیز پر ہوتی تھی؟ اسلام پر، لوگ اسلام لانے آتے تھے نا۔ تو جب اسلام لانے کے لیے ایک بندہ آیا تو اس نے جو تعویذ پہنا ہوا ہے وہ قرآن والا پہنا ہوا ہے یا پچھلا پہنا ہوا ہے؟ اپنی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، یا وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے یا بتوں کی اگر پوجا کرتے تھے، تو وہ تعویذ کس چیز کا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے اپنے، تو انہوں نے جب وہ تعویذ اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بیعت کر لیا، اسلام میں داخل کر لیا۔ اب وہ آپ کو یہ بات تو نہیں پتا، اس نے تو آپ کو سیدھی سیدھی حدیث سنا دی، لکیر کے فقیر بن گئے، ہم نے بھی سنی، ہم نے او ہو تعویذ حرام ہے، تعویذ شرک ہے۔ اب قرآن ہی شرک ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ قرآن کے بارے میں ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ قرآن نے خود فیصلہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے۔ اب میں یہ بات کہتا ہوں، قرآن کو پڑھنا بھی شفا ہے، قرآن کو لکھ کے پینا بھی شفا ہے، قرآن کو پہننا بھی شفا ہے، قرآن کو دیکھنا بھی شفا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی شفا ہے۔ اب شفا اس کو اللہ نے فرمایا، شفا اس کو اللہ جس طریقے سے شفا دے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب وہ بات پھر لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی حدیث سناتا ہے، ٹھیک ہے، یا قرآن سناتا ہے، تو ہر چیز جس طرح حضرت فرماتے ہیں نا، قرآن جو ہے وہ عربی ہے، اس کا ترجمہ قرآن نہیں۔ حدیث جو ہے وہ اس کا متن ہے، اس کا ترجمہ حدیث نہیں ہے۔ اسی لیے تو اتنی ساری تفاسیر لکھی گئی ہیں، ہر تفسیر میں کچھ نہ کچھ چیز جدا ہے، کچھ نہ کچھ چیز جدا ہے۔ وہ جدا کیوں ہے؟
کیونکہ اس کا ہر بندے نے مطلب کیسے لیا، اس نے اپنے حساب سے لیا، اس کو یہ چیز کیسے سمجھ میں آئی. جیسے میں نے اس دن بھی عرض کی تھی نا کہ ہم آپ کہتے ہیں یہاں سے باہر چلے جاؤ، تو تین چیزیں. اب اللہ نے کیا فرمایا یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں، اور یا وہ علم اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا عطا فرمایا. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز کوئی بتاتا ہے تو کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس، ہمارے پاس الحمدللہ گروپ میں 3-4 مفتی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، نہیں تو وقت نکال کے خانقاہ میں آؤ، ہر چیز کے اعتراض کا جواب ہم نے رکھا ہوا ہے. پھر وسوسے میں پڑو گے تو یہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، وہ ایسے ہے، پھر خرابیاں پیدا ہوں گی. نہیں تو واٹس ایپ پہ پوچھ لو، جی فلاں آدمی نے یہ اعتراض کیا، اس کا جواب کیا ہے. ہمارے یہاں سوال پوچھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب محققین شاذلی ہم بیٹھے ہیں، وہاں پہ عجیب عجیب سوالات آتے ہیں، حضرت جواب دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ جب اگر کوئی بھی، ہم نے بہت کم جگہوں پر ایسے حضرت رجوع فرماتے ہیں، ہاں میری تحقیق کمزور ہے، تمہاری یہ معتبر ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے رجوع فرماتا ہوں. بہت کم دیکھنے میں آیا کہ ورنہ جو پیر نے کہہ دیا بس وہی ختم. لیکن ہم نے دیکھا حضرت نے رجوع فرمایا. بھائی ٹھیک ہے، یہ بات غلط بھی ہو سکتی، تو ایسا مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے آپ کو کوئی چیز پتہ لگتی ہے تو آپ آ کے پوچھ سکتے ہو، جواب ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو رجوع کر لیں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے حضرت ہیں، چاہے کوئی بھی ہے. تو اس لیے بجائے یہ کہ آپ وسوسوں میں پڑیں، پھر اس چیز کا جواب لے لیا کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور بزرگوں نے مانگی ہیں، اللہ سب میں ہمارا حصہ فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے، پناہ عطا فرما. اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی موت نصیب فرما. مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ساری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریۃہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین میں جو معاملات چل رہے ہیں یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے. ہمیں جاننا چاہیے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے. یا اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہم میں سے جو جماعت اس کے لیے مختص ہوئی ہے، یا اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یا اللہ جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. جو جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی جنگ لڑنے کو قبول فرما. یا اللہ، یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم، مدد و نصرت ان کے ساتھ فرما. یا اللہ ہمیں ان کی جانی، مالی اور روحانی، جسمانی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس کا جو کام ہے اسے صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی مدد اور نصرت فرما. انہیں اپنا کام صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما. ہم جان سے، مال سے، کسی بھی طریقے سے یا اللہ ان کی مدد کرنے والے بن جائیں. یا اللہ کم از کم دعاؤں سے یا اللہ ان کی مدد کرنے والے بن جائیں. یا اللہ تو ہماری مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریۃ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.